بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کچھ سمتیں پڑھی تھیں، 6 سمتیں۔ اس میں تھا آگے پیچھے، اوپر نیچے دائیں اور بائیں۔ پھر ان کی کچھ قرآن سے مثالیں پڑھی تھیں۔ اسی سے ملحق ہم لوگ کچھ جو ہم نے پڑھی تھی یمین اور شمال، ان کی مثالیں کچھ قرآن سے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی اس سے متعلق کچھ سبق آگے آج پڑھیں گے۔ یمین معنی دائیں، شمال معنی بائیں۔ یمین یہ قرآن میں تقریباً 24 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور شمال قرآن میں تقریباً 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تو یمین کی مثالیں ہیں: وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، وَأَلْقِ اور ڈال دو، ما وہ جو، فی ہے میں، یمینک یمینی کا یمین دائیں کا آپ کے دائیں ہے، یعنی آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ اور ڈال دے وہ جو تیرے ہاتھ میں ہے۔ دوسری آیت ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فَأَمَّا پس، من اوتیا جس کو دیا گیا، کتابہ اس کا اعمال نامہ، بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں۔ اور تیسری آیت ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، وما اور کیا ہے، تل کا یہ، بیمینک تیرے ہاتھ میں، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ شمال معنی بائیں، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، واصحاب الشمال شمال معنی بائیں، اصحاب معنی لوگ، ساتھی۔ واصحاب الشمال اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں، ما کیا بات ہے، اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے کیا ہیں، یعنی کیا بتائیں بائیں ہاتھ والے کیا ہیں۔ اور اس سے اگلی آیت وعن ایمانہم وعن شمائلہم، سورۃ الاعراف کی آیت ہے۔ وعن ایمانہم میں نے کہا تھا عن کا معنی ہے سے کا معنی کیا جاتا ہے، ان کے دائیں طرف سے بھی، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں طرف سے بھی۔ اگلی آیت ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ جس کو دیا گیا، کتابہ اس کا اعمال نامہ، بشمالہ اس کے بائیں ہاتھ میں۔ گزشتہ سے پیوستہ مزید کچھ الفاظ ہم اس کے ساتھ پڑھیں گے، جس کو 6 لوکیٹو ناؤنس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوکیشن بتاتے ہیں۔ پہلے ہم نے سمتیں پڑھی تھی۔ سمتیں مطلب جو 6 سمتیں ہم نے بیان کی، لیکن آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے لوکیٹو ناؤنس، مطلب کہ جو لوکیشن بتاتے ہیں وقت کے حساب سے، یا چیز کے حساب سے اس کی لوکیشن بتاتے ہیں۔ وہ الفاظ قبل، بعد، عند، حول، مع، بین، یہ 6 الفاظ ہیں۔ قبل یہ 242 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، بعد 199 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، آئندہ 197 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، حول یہ قرآن میں 16 مرتبہ استعمال ہوا ہے، مع قرآن میں 164 مرتبہ استعمال ہوا ہے، بینا 266 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ قبل کا معنی پہلے، بعد بعد، عند پاس، حول ارد گرد جس کو کہتے ہیں آس پاس، مع ساتھ، بینا درمیان۔ ان کی کل تعداد جو مل کے بن گئی وہ 1084 بن گئی۔ اب انہی کو ہم لوگ جو ہے ضمائر کے ساتھ ملائیں گے، اور اشاروں کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے۔ بند کر دیں۔ قبل ضمائر متصل، اس کو ہم نے کیا کہا تھا، اٹیچ پروناؤنس کہا تھا ہم نے۔ قبلہ اس ایک سے پہلے، یا اس ایک کے پہلے، قبلہما ان دو کے پہلے، قبلہم ان سب کے پہلے، قبل کا آپ کے پہلے، قبلکما آپ دو کے پہلے، قبلکم آپ سب کے پہلے، قبلی میرے پہلے، قبلنا ہمارے پہلے۔ اس طرح بعد، بعدہ اس کے بعد، بعدہما ان دو کے بعد، بعدہم ان سب کے بعد، بعد کا آپ کے بعد، بعدکما آپ دو کے بعد، بعدکم آپ سب کے بعد، بعدی میرے بعد، بعدنا ہمارے بعد۔
اسی طرح عند، حول، مع، بین، عندہ اس کے قریب، پاس، ٹھیک ہے، حولہ اس کے آس پاس، معہ اس کے ساتھ، بینہ اس کے در، اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے درمیان. یہ چیزیں آپ نے پریکٹس کر کے لکھ کے چیک کروانی ہے. سب سے پہلے دو لفظ ہیں قبلو اور بعدو، پہلے بعد. اگر ہم قرآن میں ان کی آیات دیکھیں، وما انزل من قبلک، و معنی اور، ما معنی جو، انزل اتارا گیا، من قبل کا، من کا معنی سے، قبل کا پہلے، آپ کے پہلے یعنی آپ سے پہلے، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے. ما تعبدون من بعدی، ما کس کی، تعبدون عبادت کرو گے تم، من سے، بعدی میرے بعد، یعنی میرے بعد سے کس کی عبادت کرو گے. مزید آیات جو ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کما جیسا کہ، کتبہ، کتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، لیکن اس کا دوسرا اصطلاحی معنی آتا ہے فرض کرنا. تو کتبہ فرض کیا گیا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے. کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کما جیسا کہ، حملتہ، حملتہ آپ نے ڈالا تھا، اس کو، علی الذین ان لوگوں پر جو، من قبلنا ہم سے پہلے تھے. كذلك قال الذين من قبلهم، كذلك اسی طرح، قال کہا تھا، الذین ان لوگوں نے جو، من قبلهم جو ان سے پہلے تھے. اگلا لفظ ہے بعد، وانشأنا من بعدهم قرنا آخرین، وانشأنا اور پیدا کی ہم نے، من بعدهم ان کے بعد، قرنا آخرین دوسری نئی نسل. ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون کس کی عبادت کرو گے تم، من بعدی میرے بعد. قد فتنا قومک من بعدک، قد تحقیق، فتنا ازمائش میں ڈال دیا، قومک ازمائش میں ڈال دیا ہم نے، قومک تمہاری قوم کو، من بعدک تمہارے بعد. اگلے دو لفظ ہیں عند، حول، پاس، آس پاس. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، ما جو، عندکم تمہارے پاس ہے، ینفد ختم ہو جائے گا، ومعنی اور، ما جو، عند اللہ اللہ کے پاس ہے، باقin باقی رہے گا. فلما اضاءت ما حولہ، فمعنی پھر، لما جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما جو، حولہ اس کے آس پاس تھا، پھر جب اس نے روشن کر دیا جو اس کے آس پاس تھا. اگلے اسی لفظ سے مزید آیات جو ہیں، من ذا الذی یشفع عنده، من کون ہے، من ذا کون ہے، الذی جو، شفاعت وہ جو، یشفع شفاعت کرے، عنده اس کے پاس، کون ہے وہ جو شفاعت کرے اس کے پاس. لو کانوا عندنا ما ماتوا، لو کانوا اگر وہ ہوتے، عندنا ہمارے پاس، ما ماتوا تو نہ مرتے. هذه من عندی، هذه یہ، من سے، عندی کا تمہارے پاس، یعنی یہ تمہارے پاس سے ہے. حول، ما كان لأهل المدینة ومن حولهم، ما كان لأهل المدینة مناسب نہیں ہے مدینہ والوں کے لیے، ومن حولهم اور جو ان کے پاس آس پاس ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، یقیناً، لقد یقیناً، اہلکنا ہم نے تباہ کر ڈالا، ما جو، حولکم تمہارے آس پاس تھی، من القرى بستیاں. الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، الى المسجد الاقصى مسجد اقصی کی طرف. الہ کا معنی میں نے پہلے ذکر کیا تھا، الہ کا معنی ہوتا ہے کی جانب. الى المسجد الاقصى مسجد اقصی کی طرف، الذي جس کے، بارکنا حوله ہم نے برکت دی آس پاس. تو با محاورہ ترجمہ کیا بنے گا، مسجد اقصی کی طرف جس کے آس پاس ہم نے برکت دی ہے.
اگلے دو لفظ مع، بینا، ساتھ، درمیان. لا تحزن ان اللہ معنا، لا مطلب نہیں، تحزن غم کرو، ان بے شک اللہ، اللہ معنا ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، تعالوا آ جاؤ، الہ کی طرف، کلمۃ ایسی بات، سوائن جو یکساں ہے، بیننا ہمارے درمیان، اور بینکم اور تمہارے درمیان، آ جاؤ ایسی بات کی طرف جو یکساں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان. مع معنی ساتھ، بینا درمیان. مزید کچھ مثالیں ہیں. قالوا انا معکم، قالوا انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں. لا تخافا اننی معکما، لا تخافا تم نہ ڈرو، اننی معکما بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. وانا معکم من الشاہدین، اور میں معکم تمہارے ساتھ، من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں. بینا درمیان. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، بس اللہ فیصلہ فرما دے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن. ھذا فراق بینی و بینک، ھذا فراق یہ جدائی کا وقت ہے، بینی میرے، و بینی کا اور آپ کے درمیان. فاصلحوا بینہما، فاصلحوا پس صلح کروا دو، بینہما ان دونوں کے درمیان. اس طرح ہم نے مزید مشق پڑھ لی. اس کے ساتھ ساتھ کچھ دعا وغیرہ بھی ہے. دعا کو سمجھیں گے تہجد کے وقت پڑھنے کی تو کیا ہے؟ اللہم جعل، اے اللہ، اجعل پیدا کر دے، فی قلبی میرے دل میں، قلبی قلبہ قلبہما، اسی طرح قلبی میرے دل، فی کا مطلب میں، میرے دل میں، نورا نور، وفی لسانی لسان یا ضمیر متکلم کا صیغہ، میرے زبان میں نور، وفی سمعی نورا اور میرے کانوں میں نور، وفی بصری نورا اور میری آنکھوں میں نور. اللہم جعل فی قلبی نورا. امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہم جعل فی قلبی نورا، دل میں نور کا کیا مطلب ہے؟ نیک خیالات، نیک نیتوں کی پرورش ہو، ہر عمل کی ابتدائیت سے اس کا مقام دل ہو، سب سے اہم دل. اگر یہ چیز سدھر جائے پورے جسم جو ہے وہ سدھر جائے گا. اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. وفی لسانی نورا، زبان میں نور، ذکر اور فائدہ مند باتیں ہی زبان سے نکلے، کوئی غلط بات زبان سے نہ نکلے، کوئی غیبت، کسی کی برائی زبان سے نہ نکلے. وفی سمعی نورا، کانوں میں نور، ہر بات کا اچھا پہلو ہمارے دلوں سے چھوٹنے نہ پائے، کانوں میں ہم اچھی بات نکالیں، بری بات سننے پر ہمیں دل میں بوجھ محسوس ہو. وفی بصری نورا، آنکھوں میں نور، وہی چیز دیکھیں ہم لوگ جو اللہ کو محبوب ہو، اللہ تعالیٰ کی آیاتوں سے، قرآن کی آیات سے ہم لوگ جو ہیں اسے عبرت حاصل کرے اور قرآن کو پڑھیں اور نیک چیزیں دیکھیں. ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا، ومن فوقی اور میرے اوپر سے، نورا نور، ومن تحتی نورا، اس سب کا تعلق جو ہے اللہم جعل سے ہے. ومن تحتی نورا اور میرے نیچے سے نور، ومن فوقی نورا اور میرے اوپر سے نور، ومن تحتی اور میرے نیچے سے نور. وعن یمینی یہ ہم نے پڑھ لی ہے ابھی، اور میرے دائیں جانب سے نور، وعن شمالی نورا اور میرے بائیں جانب سے نور. ومن امامی نورا، یہ سارے الفاظ جو ابھی ہم نے پڑھے یہ اس میں آ گئے. اور میرے آگے سے نور، ومن خلفی نورا اور میرے پیچھے سے نور. وجعل اور پیدا کر دے، فی نفسی نورا میرے نفس میں نور. اب ومن امامی نورا ومن خلفی نورا، یہ امام، امام جو ہے وہ امام، جیسے امام کو بھی ہم امام کہتے ہیں کیونکہ وہ آگے ہوتا ہے. خلف خلیفہ یعنی نائب ہوتا ہے، تو اس کے مخالف کیا ہوگا؟ پیچھے والا ہوگا. وجعل فی نفسی نورا، روح اور نفس، انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک خیر پر ابارتی ہے، دوسری شر پر. جس کی روحانیت مضبوط ہو وہ خیر کام میں دلچسپی لیتا ہے، جس کی نفسانیت مضبوط ہو وہ تو شر کے کام اچھے لگتے ہیں. تو اسی لیے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے،
ان ذکر و اذکار کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے، مسجدوں میں بیٹھنا چاہیے، تاکہ روح کو طاقت ملے، اور برے لوگوں کی برے مجلسوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، تاکہ نفس طاقتور نہ ہو اور انسان پر مسلط نہ ہو۔ یہ ساری باتیں کر کے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ہر طرف سے نور ہی ملے، شیطان کو کہیں سے ہمارے اوپر آنے کا موقع نہ ملے۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے۔ امید ہے سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور سبق کے اندر موجود سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی طرح نئے سبق کے ساتھ، پچھلے والے سبق کے ساتھ ملا کے، اس سبق کے اندر کوئی والے کو ساتھ ملا کر، یعنی کہ 6 ڈائریکشنز اور 6 لوکیٹو ناؤنس پڑھ کے جو ہماری کل تعداد اسما کی پہنچ گئی، جو ہم نے سیکھ لی ہے، وہ 10,999 ان کی تعداد پہنچ گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔